السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. اور آپ لوگوں کا ویکینڈ کیسے گزر رہا ہے؟ اچھا جی، یہ سیٹرڈے کا دن ہے اور 3 بجے کا ٹائم تھا اور میرے جیٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو ہم ان کی طرف جائیں گے، چکر لگائیں گے. تو پھر ان کا آنے کا پلان بن گیا. خیر میں نے پھر جلدی سے انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھے اور میں آ گئی جلدی سے فریج کے پاس اور میں نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس کیا کچھ ہے جو میں چائے کے لیے کروں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم لوگ صرف چائے پئیں گے اور بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی کزن آئی ہوئی ہے کویت سے، یعنی وہ میری جو جٹھانی ہے نا ان کی بہن ہے، یعنی میرے ہسبینڈ کی خالہ کی اور تایا کی بیٹی ہیں. تو پھر بس میں نے تیاری شروع کر دی جلدی جلدی سے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا کروں، کیونکہ ان لوگوں نے آپ پہنچ جانا تھا تھوڑی دیر تک. تو میں نے کہا اچھا چلیں جو کچھ گھر میں ہے تو وہی کرتے ہیں. تو سموسے تھے، سموسوں کے میں نے پیکٹ جو ہوم میڈ ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں، یہ ایم سی سی مال سے، یہ جو ہمارا یہاں پہ ہے پنجاب کیش اینڈ کیری G9 میں، تو وہاں سے بس میں لے آتی ہوں ضرورت کے وقت. چلیں اچھا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے، گھر سے ہی نکل آتا ہے. تو میں نے پھر جلدی سے یہ سینڈوچ بنائے، ایگ سینڈوچز بنائے. اور یہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے. بچہ کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے کہا آپ آ جائیں اور میرے ساتھ ذرا تھوڑی ہیلپ کروائیں. تو انہوں نے پھر ہیلپ کروا دی. تو بس ہو گیا تھا کام. بس آپ شروع جب کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اتنی آپ کی مدد کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں نا آپ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، افطاری کے وقت ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کیا افطاری کریں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے، اتنی چیزیں بن جاتی ہیں، ٹیبل سج جاتا ہے کہ ہم کہتے تھے تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا بنانا ہے. تو بس مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو اینی وے لیکن مجھے بڑا دکھ رہا کہ میں ان کو کھانے کے لیے وہ نہیں رکے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو پھر وہ ان لوگوں کو تھوڑا یہ کہ جلدی جانا پڑتا ہے گھر پہ. تو بس یہ میں ارینجمنٹ میں نے کر لی تھی. سینڈوچ میں نے بنا لیے تھے اور میرے ہسبینڈ مجھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے تم صحیح نہیں رکھ رہی، تم نے ٹرے میں صحیح نہیں رکھا، ایسے نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ہسبینڈ صاحب کی، میرے ہسبینڈ کی تو نا عادت ہے کہ وہ مجھے اگر تو وہ کچن میں آ جائیں نا تو انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی کہ یہ چیز ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے، ویسے کیوں ہے. کیونکہ وہ ہر کام میں جو ہے نا گھر کے وہ دلچسپی لیتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بس جو بیگم کر رہی ہے نا بس اس کو کرنے دیں. تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں. وہ ہر چیز میں اگر سے میں انہیں کچھ کہہ دوں گی نا کہ فریج سے اگر آپ کچھ لے کر آ جائیں. اچھا فریج میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز جو ہے نا بہت پرانی رکھی رہتی ہے اور ہم نکالتے نہیں ہیں، تو ان کو پھر ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تم نے یہ سالن رکھا ہوا ہے ابھی تک تم نے یوز نہیں کیا. میں کہتی ہوں آپ کو کیا ہے، میں ہوں بھئی گھر کی مالکہ، تو میں کر لوں گی صحیح، مالکن سوری. تو اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ ٹرے تھوڑا چھوٹا ہے تو میں نے پھر دوسرے ٹرے میں اس کو ارینج کیا. وہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ہسبینڈ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تم کس طریقے سے رکھ رہی ہو. میں نے کہا بس مجھے رکھنے دیں، میں نے اور بھی بہت کام کرنے ہیں، گھر بھی سمیٹنا ہوتا ہے. ظاہر ہے میڈ تو خیر آ گئی تھی، کام کر کے چلی گئی تھی، لیکن میڈ بھی اس طریقے سے ڈسٹنگ نہیں کرتی ہے یا صفائی اتنا ڈیپلی جا کر آپ نہیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، بڑے میمز بھی بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر سالانہ صفائی ایک دن میں ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر کسی مہمان نے آنا ہو. تو وہ بھاگم دوڑی، اچھا جی وہاں سے وہ چیز اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو سسرال والے جب آ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں ہر چیز نا پرفیکٹ ہونی چاہیے. اور ابھی ماشاء اللہ میری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ لوگ آتے ہیں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس پہلی دفعہ میرے جیٹھ آ رہے ہیں. اور میں تو اپنے جیٹھ سے اتنا مجھے ڈر لگتا ہے. حالانکہ وہ اچھے ہیں بہت، لیکن بس ایک بڑا پن ہوتا ہے نا کہ جیٹھ ہیں دو، ماشاء اللہ میرے جیٹھ ہیں، ایک تو امریکہ میں ہے اور ایک ادھر اور ایک میرے دیور ہیں. تو لیکن بس یہ ہے کہ مجھے جب بھی وہ لوگ آئیں تو میں کہتی ہوں گھر ذرا صحیح ہونا چاہیے. اچھا الٹا یہ کہ اگر میری بہن آ رہی ہے نا، اگر اچھا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں تھوڑا بہت اگر کہیں پہ گھر میں ہوتا ہے، ہر وقت بھی آپ کا گھر ٹینشن نہیں ہوتا کہ بالکل آپ ریڈی رہیں، ہر وقت تیار ہی رہیں. اچھا یہ میں نے نا پکوڑے، کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو پکوڑے بھی میں نے بنا لیے. اچھا فروٹ چاٹ، پکوڑے اور یہ چیزیں نا
تو میری جٹھانی آئی تو میں نے کہا آپ لوگ روزہ رکھ کے ہی آ جاتے، میں نے تو یہ سارا جو کام ہے نا چائے کا سامان تو میں نے روزوں کے اس کے افطاری کا کیا ہوا ہے۔ تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ تو خیر میں نے یہ آرڈر کر لیا تھا اس کا کس کا تھا، ڈومینوز کا پیزا۔ تو وہ فریسکو کا ملا نہیں، وہ رائڈر نہیں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں اویلیبل نہیں ہے ہم لوگ ابھی تو آپ، لیکن یہ نا بالکل اچھا نہیں تھا، اس میں کرسٹ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں کہتی ہوں اتنی شرم آتی ہے نا، مہمان آپ کے گھر آئے ہوئے ہوں اور چیزیں اگر خراب آ جائیں نا، تو بس وہ دل چاہتا ہے کہ اچھی بس سرو کریں سب کچھ۔ اچھا جی یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنے ایک ولاگ میں کہ میں نے کارپیٹ خریدا تھا یا نہیں، تو میں نے کہا چلیں اچھا ہے میں اب آپ کو بتا دوں کہ میں نے کارپیٹ یہ لے لیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ میرے ہسبینڈ کی چوائس کا ہے کارپیٹ، کیونکہ میرا تھوڑا سا صوفے کا کلر ایسا ہے نا، تو اس میں بھی تھوڑا آف وائٹ تھا اور بلیک، اور پھر یہ کہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا اچھا چلیں یہی چھوٹا سا ڈرائنگ روم میں ہمارا فلیٹ ہے، اپنا نہیں ہے ہمارا فلیٹ، آج آپ کو بتا دوں یہ ہمیں آفس کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، ورنہ اسلام آباد میں رہنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے، یہاں پہ رینٹ پہ رہنا۔ تو لیکن یہ کہ میں جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے، ہم لوگ 84 میں آئے تھے، میرے ابو کا اپنا گھر تھا، تو ہم لوگ اپنے گھر میں رہے ہیں اتنا عرصہ، اور پھر یہ کہ شادی کے بعد پھر ہسبینڈ کو گھر مل گیا آفس کی طرف سے، تو میں پھر یہاں پہ ادھر ہم لوگ رہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں جی فروٹ چاٹ کی تیاری ہو رہی ہے، اور میں نے بیٹی سے کہا، میں نے کہا اس کو اوپر سے کور کر دو کیونکہ اور فریج میں رکھ دو تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، جب وہ لوگ آئیں تو میں پھر اچھی جو ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی سی چاٹ ان کو ہم لوگ سرو کر دیں۔ تو بس وہ لوگ آگے تھے اور لے کر آئے تھے کیلے اور آم لے کر آئے تھے، سیزن ہے آم کا ماشاءاللہ اب تو جا رہا ہے، تو میرے ہسبینڈ نے نا پوری گرمیاں مجھ سے کہہ کہ بیسن کی روٹی اور آم کھلا دو مجھے، اب آم جا رہا ہے، ابھی بھی روز میرے ترلے منتیں کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، حالانکہ بیسن کا آٹا گوندنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سموسے جی یہ دیکھیں فرائی ہو رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ لوگ، چائے میں نے چڑھا دی تھی، ساتھ پکوڑے میں نے نکال لیے تھے، تو اچھا لگا، انہیں مزہ آیا۔ شام کی چائے کے ساتھ یہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ایکچولی ہمارے گھر کے پاس نا چھوٹی سی ایک مرکز ہے، تو وہاں پہ اتنی چیزیں اس سچ نہیں بیکری کی نہیں ملتی ہیں، تو بس میں نے بیٹی سے کہا، میں نے کہا تھوڑا سا تو ولاگ بناؤ نا، میں اپنے ویورز کو دکھاؤں، تو اس نے کہا امی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب میں کیا بناؤں، میں نے کہا چلو بس تھوڑا سا دکھا دو۔ تو پھر جی آپ کو پتہ ہے نیکسٹ ڈے تو سنڈے ہے، تو برتن کس نے دھونے ہیں، برتن میں خود ہی دھونے نے، میں کہ جی رات نو ہی مکاؤ کم ہونے کے کیڑا آنا ہے، اور میں نے پھر برتن دھوئے، ساری چیزیں میں نے جگہ پہ لگائیں، دھو کے خشک کر کے، ہسبینڈ میری ہیلپ کروا دیتے ہیں اس سلسلے میں، اچھے ہیں، ذرا کروا دیتے ہیں ہیلپ، تو بس یہ دیکھیں جی کچن بھی صاف کر لیا اور برتن بھی دھل گئے سارے، تو میڈ کے مزے ہیں، اس کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ چلیں جی آئی ہوپ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملتی ہوں نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔